پاک بھارت تنازع میں بھارت نے نہ صرف پاکستان پر فضائی برتری حاصل کی بلکہ پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا اور مجبور کیا کہ پاکستان سیز فائر کی اپیل کرے۔ ایک رپورٹ پبلش ہوئی ہے جس کا ایسا کہنا ہے، یہ رپورٹ ایک سوئس تھنک ٹینک نے پبلش کی۔ تھنک ٹینک کا نام ہے سینٹر فار ملٹری اسٹڈیز اینڈ پرسپیکٹو، اور اس رپورٹ کے آتھر ہیں ایڈرین فونٹنیلاز۔ 47 پیجز کی یہ رپورٹ ہے۔ اسی رپورٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اس کی اوتھینٹسٹی پہ، اس کی کریڈیبلٹی پہ۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم اور اکبر باجوہ۔ آپ کو سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ پاکستان کے جہاز ڈاؤن ہوئے، ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہوا اور پھر اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی۔ یہ آپ نے بتایا ہی نہیں کہ وہ خواب تھا۔ میں کہنے لگی تھی کہ اٹ لکس لائک اے اسٹریٹ آؤٹ آف اے بالی ووڈ اسکرپٹ، لیکن میں نے کہا کہ ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے، ہمارے پاس کافی کچھ آج کرنے کو اور ہنسنے کے لیے ہے۔ حبیب صاحب 8 مہینے ہو گئے اور ابھی تک انڈیا کین ناٹ گیٹ اوور اٹ۔ دیکھیے یہ رپورٹ سب سے پہلے پڑھ کے میں بڑا اچھا سوئس کے سامان کو سمجھتا تھا کہ سوئٹزرلینڈ کی گھڑیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں، چاکلیٹ اچھی ہے، چاکلیٹ اچھی ہے، نائف اچھا ہے، وہاں پہ نائف بہت اچھا ہے، یہی اچھا ہے۔ اچھا، لیکن وہاں پہ اس طرح کے لطیفے بڑی سنجیدگی سے گھڑے جاتے ہیں، یہ کبھی میرے تصور میں بھی نہیں آیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ جو دنیا بھر کے ماہرین کا گڑھ رہا ہے، اس طرح کے اسٹریٹجک ماہرین وہاں جاتے ہیں، جا کے مل کے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور پھر ریالٹی نکل کے سامنے آتی ہے، وہاں سے ایک ایسی رپورٹ نکل کے آئے گی جو ہماری آنکھوں دیکھی حقیقت کو جھٹلا رہی ہوگی۔ یہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ جال سازی کی فیکٹری سوئٹزرلینڈ میں شاید کسی ہمارے بھارتی دوست نے جا کے لگا لی ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ اس طرح کی رپورٹیں چرن آؤٹ کی جا رہی ہیں۔ اس رپورٹ پہ میں نے مختلف لوگوں سے بات کی اور میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اس رپورٹ کو ذرا جو بنایا گیا ہے، اس میں بڑے بڑے نام استعمال کیے ہیں نا، کچھ ٹیکنیکل نام ہیں وہ بتائے گئے ہیں، کچھ جہازوں کے نام بتائے گئے ہیں، کچھ سسٹمز کے نام بتائے گئے ہیں، اور ساری چیزیں ایسے بتائی گئی ہیں کہ جیسے واقعی اس میں کچھ دم ہے۔ لیکن اور اس کو بڑے بڑے انڈین اخبارات نے کوٹ کیا، کوٹ کر کے انہوں نے اس پہ پورے فیچر چھاپے۔ لیکن آپ اس رپورٹ کو پورا پڑھ لیں، اس میں جہاں دعویٰ کیا گیا کہ جناب F-16 اور J-10 J-17 جو طیارے ہیں پاکستان کے وہ گرائے گئے ہیں، اچھا ابھی ان کے نمبرز کہاں پہ؟ پاکستان کوئی ثبوت تو دے دو۔ ثبوت کے طور پہ اس رپورٹ میں لکھا گیا سوشل میڈیا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ سوشل میڈیا کو اتنا موقر ادارہ کہلانے والا، اور سوئٹزرلینڈ کا، ہم تو سوئٹزرلینڈ کی ہر چیز کو موقر سمجھتے تھے۔ اچھا حبیب صاحب، میں ایک لسٹ آف ڈیمیجز بتاؤں پہلے کہ جو پاکستان کو ڈیمیجز اس رپورٹ کے مطابق ہوئے۔ 4 سے 5 تو اس میں F-16 جو ہیں وہ گرے ہیں۔ اچھا وہ گر گئے، اور ایک C-130 ہے ٹرانسپورٹ، اچھا وہ بھی گر گیا۔ 2 ریڈار سسٹم جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ 2 کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز سینٹرز وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ 200 کلومیٹر اندر انہوں نے پاکستان کو ہٹ کیا، 5 ایئر بیسز بھی تباہ کیے ہیں۔ دیکھیں، اور یہ دیکھیں ہندو جیسا، میں دا ہندو اخبار کو، ٹائمز آف انڈیا، میں جب بھی دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہندو جو اخبار ہے، دا ہندو، اٹس ویری گڈ پیپر، وہ ہمارے یہاں کے ڈان کے مقابلے کا اخبار۔ لیکن اتنی احمقانہ رپورٹنگ وہاں پر اس پوری رپورٹ کو چھاپ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پھر حکومت نے اشتہار کے طور پہ رپورٹ چھپائی، ٹھیک ہے نا، یہ پاسبل ہے۔ دوسرا آپ ذرا دیکھیے کہ یہ انڈین میڈیا ہمیں نہیں بتا رہا تھا کہ لاہور میں پورٹ پہ بھی حملہ ہو، ٹھیک ہے نا، لاہور میں جناب ایک پورٹ بھی انہوں نے بنا دی تھی۔ اب لاہور میں کون سی پورٹ، اور جی، اور پھر کئی چیزیں انہوں نے تباہ کر دی۔ دیکھیے جہاں تک کچھ چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا، پاکستان کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان میں ایک ڈرون اٹیک ہوا چکلالا ایئر بیس پہ، یہ تو نور خان ایئر بیس پہ ہوا، نور خان ایئر بیس میزائل تھا، پھر یہاں پہ اچھا میزائل تھا، پھر پاکستان کے اندر کچھ جگہوں پہ سویلینز مرے، پھر آپ وہاں پر دیکھیے حیدرآباد میں ایک اٹیک ہوا، جی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، مرید کے میں ہوا، یہ لاسز ہیں پاکستان کے۔ لیکن اتنے ہی لاسز ہیں، انڈیا اب تک نہیں بتا سکا کہ کون سا F-16 جہاز ہے وہ گرا ہے۔ F-16 پہ تو امریکہ والے ہر وقت نظریں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک چیز کا وہ حساب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کا دعویٰ تھا۔ آج ہمارے بڑے نمایاں جو ایک سابق فضائیہ کے جو حصہ رہے ہیں، فائٹر پائلٹ صاحب ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب،
وہ ان سے میں نے بات کی اسی رپورٹ کے بارے میں. انہوں نے کہا یار صرف سمپل سی بات ہے, کہتے یہ بات جو ہے نا بار بار انڈیا کی طرف سے ہو رہی تھی. کہتے ایک دفعہ یہ اس آپریشن سندور کے بعد امریکہ میں ایک ٹاک تھی ان کی بھی اور اس میں انڈینز بھی تھے. تو وہاں پر ایک انڈین نے کہا کہ جناب آپ, کہتے اس وقت تک ابھی ٹیل نمبرز ان رافیلز کے, ان 4 رافیلز کے ابھی تک نہیں آئے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسا ہے کہ میں ٹیل نمبرز دیتا ہوں 4 جہازوں. بالکل ٹھیک. انڈیا وہ 4 جہاز ایک فارمیشن میں اڑا دے, بس کہانی ختم ہو جائے گی. پاکستان کا سارا, اگر یہ پاکستان جھوٹ بول رہا ہے تو ختم ہو جائے گا. اچھا اب اس میں آپ دیکھیے کہ ٹیل نمبرز نہیں ہیں جو دراصل کسی جہاز کی شناخت ہوتے ہیں یا ان کی جو بھی نمبرز ہیں. بھائی اگر اس رپورٹ میں وہ نمبر پرووائڈ کیے ہوتے تو پاکستان وہ جہاز اڑا کے دکھا دیتا. سمپل سی بات ہے نا. اچھا جہاز اڑا کے دکھا دیتا تو یہ پوری کی پوری رپورٹ غلط ثابت ہوگی. تو لہٰذا اس میں پاکستان کو یہ چیلنج نہیں کیا گیا ٹیل نمبر دے کے. ایک کاک اینڈ بول سٹوری ہے جو پوری کی پوری بنائی گئی ہے اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے, اور یہ سوچا گیا کہ جیسے انگریزی صرف انڈیا میں ہی آتی ہے اور تو کسی کو آتی نہیں. اچھا اور ویسے مجھے ایک ڈر ہے. کیا سر؟ وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس رپورٹ پہ نام انگریزی ہو, ٹھیک ہے, لکھنے والے کوئی ہمارا بھارتی دوست ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. دیکھیے نا آپ, انیل چوہان صاحب وہ خود انٹرویو دے کے یہ کہہ چکے ہیں کہ واٹ از امپورٹنٹ از دیٹ وی انکرڈ لاسز. جب ان سے پوچھا گیا کتنے جہاز گرے تو انہوں نے کہا اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ کتنے گرے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے کہ کیوں گرے ہیں. اے کے بھارتی جو ہیں, جو کہ ڈی جی ایئر آپریشنز ہے, اس نے کو مانا یہ بات کہ مطلب ہمارے لاسز ہوئے ہیں بیکاز وی ور ان اے وار, سو دیئر فور وی انکرڈ لاسز. ایک انڈین ہائی کمشنر تھا, اس نے بھی ڈیفینس اٹاشی تھا, ڈیفینس شیو کمار, اس نے بھی جکارتا میں. ہاں پھر اس کے بعد اگر ہمیں یاد ہو تو پارلیمنٹ کے اندر جی ایون ان کی اپوزیشن کی طرف سے بھی اور بہت سے وزراء نے کی باتیں مانی. ایک ایسی پریس کانفرنس انہوں نے نہیں کی. ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ کی بنیاد پہ تانے دیتے رہے مودی جی کو. ہاں ٹھیک بات, روزانہ کی بنیاد پہ, اور وہ تانے اتنے ملتے رہے ہیں تو بھائی اس کا جواب تو دے دیں. وہ F-16 اسی لیے ڈالا بھی. ہاں وہ F-16 اس لیے ڈالا, وہ اس لیے ڈالا کہ تاکہ وہ امریکہ کو چھپے ذرا جا کے, وہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اور پھر کہہ دیں گے تو سوئس رپورٹ ہے, ہم نے تو نہیں دی. ہاں وہ یہ کہہ دیں گے. لیکن سر وہ جو ایک پریس کانفرنس ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے جو یہاں پہ کی تھی, جس میں انہوں نے بتایا کہ الیکٹرانک سگنیچر ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو چھپایا جا سکے. بالکل. اور وہ اس طرح کی ایک بریفنگ کہہ لیں یا پھر ایکسپلینیشن کہہ لیں انڈین ایئر فورس کی طرف سے نہیں آئی. ہاں اور دیکھیے مجھے آج ہی اس رپورٹ کے بعد میں نے کچھ پتا کیا تو پتہ ہی چلا کہ جب جہاز اڑتے ہیں تو اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اس وقت تک پائلٹ کی چھٹی نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے تجربات پورے بیان نہیں کرتا اور اس کی کارکردگی کا جائزہ اس کے سامنے لے کے پیش نہیں کیا جاتا. یعنی اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہر جہاز جب لینڈ کر کے واپس اٹیک سے یا اپنے مشن سے واپس آتا ہے تو پھر اس کا پورا جائزہ لیا جاتا ہے, اس کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا, یہ ساری چیزیں پوری ہیں. تو اس دن پاکستان کی اس ایکسرسائز میں سارے کے سارے جہاز سیفلی لینڈڈ اینڈ کورڈ تھے, اور انڈیا ایسا کوئی ایویڈنس نہیں دے سکا کہ جس میں یہ بتائے کہ اس کے سارے جہاز واپس اسی جگہ پہنچے. لیکن اس رپورٹ میں آپ دیکھیے کہ یہ رپورٹ کتنی, اور اخبارات میں انڈیا میں یہ چھپی ہے. میں اب اس کو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے انڈیا میں وہ جو ایک پاکستان کے اندر بعض اوقات کبھی ایک ہوتا تھا نا کہ ہسٹری کچھ کی کچھ تھی, یہاں اس کو آئیڈیولوجیکل رنگ دے کے کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا تھا. اس کے اوپر ہسٹری پہ کتابیں لکھی گئیں کہ کیسے ہسٹوریکل فیکٹس تھے ان کو توڑا مروڑا گیا, یہاں پہ مختلف حکومتوں نے. The same thing has started happening in India. ٹھیک بات. جس طرح وہ آنکھوں دیکھی حقیقتوں کو جھٹلا رہے ہیں. اچھا حبیب صاحب, یوریشین ریویو کے اندر پاکستان نے اس ساری رپورٹ کو مسترد بھی کر دیا اور پاکستان نے کہا کہ جو بھی ریسورسز انہوں نے جو سورسز یوز کیے ہیں دے ور ہیویلی بائسڈ, انڈین سورسز, انڈین پریس, میڈیا کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن ملی اس کو جمع کر کے ایک کہانی بنا دی گئی, اور یہ دہلی کی پریس ریلیز لگتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے جو بھی سارا کچھ. اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے تو مطلب جو کلیم کیا رافیل کے حوالے سے, تو بڑے بڑے جو انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس ہیں میڈیا کے, وہاں سے کنفرمیشن ملتی ہے کہ رافیل واز ہٹ.
ٹھیک ہے, اس میں ریڈٹ ہے, TRT ہے, رائٹرز ہے, بہت سارے ہمارے پاس جتنے بھی ہم چاہیں. خود رافیل کمپنی مان چکی ہے, اور شیئرز گر چکے تھے, ٹھیک ہے. تو پوری دنیا میں اس چیز کو مانا گیا, اور اب یہ رپورٹ کلیم کری کہ ایک تو کوئی رافیل ہٹ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اور پھر 4 سے 5 F-16 بھی ہٹ ہوئے. کسی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ہمیں یہ خبر سننے کو نہیں ملی کہ پاکستان کے اس طرح کے کوئی مطلب F-16 ہٹ ہوئے یا ایسا کچھ. ایون رائٹرز we didn't even fly F-16. ہم نے تو یہ کلیم بھی نہیں کیا کہ F-16 تو ہم JF-17 تھنڈرز تھے, F-17 چلائے, اور جو J-10s تھے. اچھا, اس کے حوالے سے رائٹرز نے انڈین اور پاکستانی ملٹری آفیشلز کے انٹرویوز کیے انہی دنوں میں, اور انہوں نے یہ رپورٹ پبلش کی کہ جو PL-15 تھے اور جو J-10s تھے انہوں نے بہت افیکٹولی لانگ رینج پہ اپنی کارکردگی دکھائی. اب انڈیا کے پاس مطلب کس بیس کے اوپر, کیا یہ رپورٹ کل کو انڈیا ایک بیانیے کے طور پہ پیش کرے گا کہ ہم نے بڑی ہائی پرفارمنس دی, اور یہ جو رپورٹ ہے یہ کہتی ہے کہ اب فورسز کے درمیان مقابلہ نہیں ہے بلکہ انٹیگریٹڈ جوائنٹ سسٹمز کے درمیان مقابلہ ہے. دیکھیں اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ انٹیگریٹڈ سسٹمز کے درمیان مقابلہ ہے, لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی نسبت انڈیا کے انٹیگریٹڈ سسٹمز نے, IACCCs نے, ٹھیک ہے, اور آکاش تیر ان کے جو سسٹمز ہیں, انہوں نے مل کے کام کیا اور پاکستان کو بالکل تہس نہس. حالانکہ دنیا یہ مانتی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا, یعنی اس آپریشن سندور کے جو 88 آورز میں ایک دن پورا ایسا تھا جس میں ایک کوریڈور تھا, ایئر کوریڈور اپ ٹل دہلی, جو بالکل پاکستان کے کنٹرول میں, because their air force was grounded. ان کی ایئر فورس بھی گراؤنڈ ہو چکی تھی اور ان کا ایک ڈیفنس سسٹم بھی جواب دے چکا تھا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے پہلی ویو میں 300 لانچ کیے ڈرونز, اگلی ویو میں 600 کیے, لیکن انہوں نے بڑی کوشش کی کہ انڈیا اپنے ڈیفنس سسٹم کو جو ہے وہ ریویل کرے, لیکن انڈیا نے نہیں. دیکھیے وہ تو پھر یہ تو دونوں طرف سے کوشش ہے. باقی چیزیں نہیں ہیں, وہ جو حبیب صاحب نے بات کی, کچھ چیزیں پاکستان کو لاسز ہوئے ہیں, اس سے تو ہم انکار بھی نہیں کر رہے. یہاں پہ فوج کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں, یہاں پہ سویلینز بھی مارے گئے, ہمارے ڈرونز بھی گرے ہوں گے, اس میں کون سی. لیکن یہ والی جو بات ہے اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1, یہاں پہ تو ڈرونز ایسے گر رہے تھے ان کے جیسے چیلیں گر رہی ہیں, وہ یہاں پہ تو ایک موٹر سائیکل پہ بندہ ڈرون اٹھا کے چلا گیا تھا, بھارتی انڈین ڈرون, جی فائر کر کے ڈرون گرا رہے تھے. جی 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ جو سوئس رپورٹ ہے, سوئس چلیں ٹھیک ہے, وہ خود انہوں نے کہا یقینی طور پہ کیا کہ لکھوائی ہے, اور وہ ان کی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہے, لیکن اس میں جو مخاطب ہے وہ امریکہ بھی ہے نا. ایک ہے وہ F-16 کی وجہ سے مخاطب, اور دوسرا that we forced Pakistan for a ceasefire. Donald Trump claims that I am the one, and we also acknowledge the fact that Donald Trump mediated. اس نے میڈیٹ کیا جس کی وجہ سے سیز فائر ہوا. وہ مانتے نہیں, آپ انڈیا والے نہیں مانتے. لیکن یہ پھر اگین یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دونوں چیزیں نا, کہ ایک آپ کے امریکی طیارے ہم نے گرا دیے, دوسرا سیز فائر بھی آپ نے نہیں کروایا. ایک دفعہ پھر انگیز کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جب یورپی یونین یعنی یورپ اور انڈیا کے درمیان ٹریڈ ڈیل ہو رہی تھی نا, ان دنوں انڈیا نے کہا ہوگا آپس میں بیٹھ کے ان سے جو ٹریڈ نیگوشیٹرز ہوں گے ان سے کہا ہوگا دیکھیں ہم آپ کو یہ چیزیں آپ بھیجیں, لیکن ساتھ میں آپ نے جھوٹی رپورٹیں بھی ہمیں ایکسپورٹ کرنی ہیں, اینڈ وی آر گریٹ بائرس. میرا خیال ہے کہ یہ ٹریڈ ڈیل کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو جھوٹ امپورٹ کیا جائے اور اپنے لوگوں کو بتایا جائے کہ جناب اپنے لوگوں کو گمراہ کیا جائے. اچھا دنیا بھر میں حکومتیں یہ کرتی ہیں لیکن اتنا بلیٹنٹلی نہیں کرتی, اور اتنا لیٹ بھی نہیں کرتی, اور اتنا لیٹ بھی نہیں کرتی. کرنا تو شروع میں کر لیتے یار, اب یاد آ گیا سال بعد تقریباً. اچھا یہ دیکھیں ٹریڈ ڈیل میں ڈیفنس ایسپیکٹ بھی تو شامل تھا, تو دس از دیٹ ڈیفنس. جی پروبیبلی ہاں, کہ ہمارے جھوٹ کا ڈیفنس کرنا انہوں نے, مشترکہ مفادات طے ہو گئے ان کے. اچھا حبیب صاحب, اب ہم کیونکہ ویسٹ کی طرف چلی گئے ہیں, تو کیئر سٹارمر نے بھی وزٹ کیا بیجنگ اور شی جن پنگ سے ملاقات بھی کی, اور اس کے اندر انہوں نے پھر سے وہی ساری باتیں کہ چائنا جو ہے وہ بہت اہم کھلاڑی ہے انٹرنیشنل سسٹم کا, ہمارے تعلقات ناگزیر ہیں, ہمیں ساتھ چلنا چاہیے. 2018 کے بعد یہ پہلا ایسا وزٹ ہے جو کسی برطانوی وزیر اعظم نے چائنا کا کیا, اور انہوں نے کہا کہ جیسے دیر آئے درست عائد ہوتا ہے نا ہمارے لیے, کہ جو اچھے کام ہوتے ہیں اس میں محنت بھی لگتی ہے, اس میں وقت بھی لگتا ہے, تو دیٹس وائی اٹ ٹک دس مچ ٹائم. اور ساتھ ساتھ آخر میں انہوں نے ایک اور چیز بھی کی کہ اس میں ایک سیکیورٹی ایسپیکٹ بھی ڈال دیا کہ آج کل دنیا مطلب اس طرح سے the way we are turning into a global village, تو چاہے کسی کموڈٹی کی پرائس ہو شیلف پہ رکھے ہوئے یا آپ کا جو ایک احساس تحفظ ہے, ہر چیز وی آر کلیکٹیولی فیسنگ اٹ. تو اب چائنا کے ساتھ بھی وہ کوئی سیکیورٹی پرسپیکٹو کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے, اور سرحدی سیکیورٹی کا پیکٹ بھی ہونے جا رہا ہے. دیکھیے جہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو میرا نہیں خیال کہ چین ابھی اس میں قدم رکھے گا یا چین کو انوائٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے,
جو کیس ڈرامہ کر رہے ہیں، ان سے پہلے مارک کارنی نے کیا، پھر اس سے پہلے فرانس کے صدر میخائل جو کیا نام ہے ان کا، جی میکرون، ایمانوئل میخواں، جی میں ایکچولی یہ بولنا چاہ رہا تھا اچھا اب میخواں بھی وہاں پہ گئے. یہ سب لوگ جا کے کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بنیادی طور پہ ایک سگنلنگ ہے، یہ کوئی پسند کی شادی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، یہ ایک میرج آف کنوینئنس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بیک وقت تمام یورپین بیویوں کو طلاق دے دی. اچھا اب جب وہ ایک پلے بوائے کی طرح بیہیو کر رہے ہیں کیونکہ انہیں گھور کے دیکھ رہے ہیں جی اچھا اب جب ڈومیسٹک وائلنس، بالکل، تو اب چونکہ ڈپلومیٹکلی یا ورلڈ سٹیج پہ وہ ایک پلے بوائے کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. نتیجہ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ تمام ان کے جو یورپین کنیکشنز ہیں الٹیمیٹلی سیکیورٹی کے لیے انہوں نے کہیں تو جانا ہے، وہ جانا نہیں چاہ رہے. بیسیکلی وہ سگنلنگ کر رہے ہیں ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس کہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنے آپ کو اور اپنی پالیسی کو سیدھا نہ کیا تو یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. نمبر 1 وہ مرحلہ کہ کیا کوئی ایسا سیکیورٹی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے جس میں یورپ اور چائنا یہ اکٹھے ہو جائیں، وہ بہت دور ہے ابھی. ہاں اس میں جو ٹریڈ ہے، ٹریڈ کے دیکھیے پہلے مجموعی طور پر آپ یورپ میں جاتے تھے تو آپ کو ایک یورپ کو دیکھ کے ایک ریزسٹنس نظر آتی تھی اگینسٹ چائنا، چائنیز پروڈکٹس کو، چائنیز چیزوں کو، چائنیز مطلب ایک پرابلم تھا وہاں پہ ہر ایک کے لیے کہ جناب یہ بھی چیز چائنا سے نہیں آئے گی، یہ بھی نہیں آئے گی، طرح طرح کے ٹیکسز لگائے جا رہے تھے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب بالکل سچویشن ریورس ہوگی. اب جب اگر آپ انگلستان کو، جب برطانیہ کو دیکھیں، برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے کہ برطانیہ کی یونیورسٹیز میں، وہ یونیورسٹیز ان کا بہت بڑا ایک سورس ہے نا انکم کا، ایک نیشنل انکم کا. یونیورسٹیز کو عملاً چائنا چلا رہا ہے بیکاز چائنیز اسٹوڈنٹس وہاں پہ بہت زیادہ ہیں، ان کے اوپر انحصار بڑھ گیا ہے. نمبر 2 وہاں کی جو پروڈکشن وہاں کی جو وہ ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس ہیں وہ تقریباً چائنا کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں، ان کی مینوفیکچرنگ اور ان کی سپلائی. تیسری چیز ہے کہ جو اب وہاں پر ہو سکتی ہے برطانیہ میں، یس ہائیلی سفسٹیکیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بن سکتی ہیں. ان کے پاس اس کی ایکسپیرینس بھی ہے، ان کے پاس اس کا انفراسٹرکچر بھی ہے، اور وہ زیادہ کنیکٹڈ بھی ہے دنیا کے ساتھ. تو یس برطانیہ کی صورت میں چائنا کو ایک ہب مل سکتا ہے وہاں پر کام کرنے کا. چائنا کو ساتھ ملا کے یا چائنا کو اپنے ساتھ شو کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بڑا میسج دیا جا سکتا ہے جو دیا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ یورپ انڈیا کے ساتھ بھی ڈیل کر رہا ہے. تو اپنی جو ٹریڈ نیٹ ورک ہے اور لبرل ٹریڈ کی، یا جسے آپ یوں کہیے کہ لبرل اکانومی کے اوپر جو ویسٹ ہے، جو پرٹیکولرلی ویسٹ ہے، برطانیہ جو اس پورے سسٹم کا آرکیٹیکٹ اینڈ فادر ہے، اس نے اس کی پروٹیکشن کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں کہاں سے نئے حلیف اس نے اکٹھے کر لیے ہیں. تو گویا اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کو اس نے دوبارہ ایک دفعہ سہارا دینے کی کوشش کی ہے، باوجود اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ہر وقت ٹکرے مار رہے ہیں. تو دس از ہیپننگ رائٹ ناؤ. لیکن جو سیکیورٹی ہے، یس ایک سگنل ہے، لیکن عملاً وہاں پر انوالومنٹ ابھی ہوتی دکھائی نہیں دیتی. حبیب صاحب دیکھیں جو آئیڈیولوجیکل کانفلکٹس تھے ویسٹ میں اور چائنا اور رشیا کے درمیان میں، وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ برج ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ اکنامک کوآپریشن کا جو بینیفٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہی بات کیئر سٹارمر نے بھی کی. اس کے علاوہ فنش پرائم منسٹر بھی ابھی پچھلے دنوں ہو کے گئے. یکے بعد دیگرے ویسٹ کے لیڈرز جو ہیں وہ یہاں کے حاضریاں بھی دے رہے ہیں، اپنے تعلقات بھی بہتر کر رہے ہیں، اور چائنا کی امپورٹنس کو ریکگنائز بھی کر رہے ہیں. تو لائک یو سیڈ کہ یہ ایک ٹرمپ کو تو سگنل ہے، اور ایونچولی جو اکنامک کوآپریشن ہے اس کا فائدہ بھی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایونچولی تو پھر یہ ٹریڈ اور یہ ساری کی ساری کوآپریشن ہے، اٹ از دیٹ میٹرز. دیکھیے یہ تو الٹیمیٹلی یہ تو بالکل بات ٹھیک ہے کہ ٹریڈ ہی دنیا میں، اگر آپ پچھلے لاسٹ 20 ایئرس میں اگر آپ دیکھیں، بلکہ اس سے کچھ اور پیچھے چلے جائیں، تو جو ٹریڈ ہے اٹ ہیز بیکم نیم آف دا گیم آفٹر 1979. جی اب آپ جو ایگزیکٹلی چلیے آپ اس کو ذرا پھیلا لیں، لیکن آپ پچھلے 25 سال میں اس کے اثرات دیکھ لیں. جی اس کے پچھلے 25 سال میں کیا ہوا ہے؟ چائنا 2001 میں آج کا چائنا نہیں تھا. چائنا نے صرف 25 سال میں اتنا بڑا اپنے آپ کو امپروو کر کے اتنا بڑا بنا لیا ہے کہ اب دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے. مطلب یہ تو کبھی تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا نا کہ چائنا ایٹ ون ٹائم وہ امریکہ کے متبادل کے طور پہ دیکھا جائے گا.
بالکل. اچھا حبیب صاحب دیکھیں جو امریکہ ہے وہ تو ویسے بھی زیرو سم گیم پہ یقین رکھتا ہے. امریکہ نے اپنا فائدہ دیکھنا ہوتا ہے ایٹ دی کاسٹ آف ادرس. لیکن چائنا کی جو مسلسل اسٹریٹجی ہے وہ کوآپریشن کی. چائنا کہتا ہے کہ میوچل کوآپریشن ہو تاکہ میوچل بینیفٹ ہو, ون ون گیم ہونی چاہیے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس گیم سے اب امریکہ ہی مائنس ہونے جا رہا ہے. جس طرح ویسٹ دے آر فلاکنگ ٹورڈز چائنا اور انڈیا ایشیا کو بھی وہ ایکسپلور کر رہے ہیں, پورے ایشیا کو. تو ایسا لگ رہا ہے کہ خود امریکہ ہی آہستہ آہستہ ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے. آف کورس یہ ایک دم سے تو نہیں ہوگا پر اوور دا ٹائم. ہاں لیکن ابھی ہمیں اس کے لیے پوسٹ ٹرمپ ایرا کا انتظار کرنا پڑے گا. نہیں اپنے آپ کو, ہاں اپنے آپ کو اکیلا تو کر رہا ہے نا امریکہ. لیکن وہ دیکھیں آپ ورلڈ وارز دیکھیں اس وقت جو حالات ڈونلڈ ٹرمپ بنائے بیٹھے ہیں اور جو ان کے ارادے نظر آ رہے ہیں دنیا بھر میں, یہ بات ہو رہی ہے اور یہ محاورتاً ابھی ہو رہی ہے, یہ لٹرلی نہیں ہو رہی کہ اسٹارٹ بگننگ آف ورلڈ وار 3. ورلڈ وار 1 اور 2 وہ یورپ کے درمیانی معاملہ چلتا رہا, لیکن ڈیسائسو وہ کب ہوا جب امریکہ اس میں پڑا. ورلڈ وار 2 کی اگر بات ہم کریں, یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو جنگ ابھی جس کو ہم ہائپوتھیٹیکلی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن جو ہو سکتا ہے معاملہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہارڈ کور کانفلکٹ, ملٹری کانفلکٹ ہی وار کی شکل اختیار کرے. اب تو خیر سائبر اسپیس اور پھر ویسے اسپیس اینڈ اپارٹ فرام دیٹ اکانومی, سارا کچھ مکس اپ ہو کے ایک ورلڈ وار کسی کیٹسٹرافک حالات پیدا کر سکتا ہے. بٹ واٹ از ہیپننگ ہیئر از ان مائی اوپینین سر, امریکہ اس وقت اپنے انٹرسٹ کو, ڈونلڈ ٹرمپ اپنے لوکل انٹرسٹ کو اور امریکہ کا کسی طور پہ ڈیپ اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو دیکھتا ہوا جو دنیا کے ساتھ کرنے جا رہا ہے. یورپ از ناٹ ود امریکہ. سو واٹ ول ہیپن اف دس گوز دس وار یو نو in so many spheres blows out of the proportion. یہ جو امریکن مائٹ ہے نا, یہ ہمیں امریکہ کے اندر بھی لوگ اس پہ اب بات کریں کہ جو امریکن مائٹ ہے اس کی تہ میں ایکچولی امریکہ کی اکنامک پاور ہے. وہ بیڈ راک جس پہ یہ پوری کی پوری عمارت تعمیر ہوئی ہے طاقت کی, وہ ایکچولی اکانومی ہے. اچھا اگر وہ اکانومی نہیں رہتی یا آپ کسی وجہ سے اپنی یہ جو ملٹری مائٹ ہے اس کو استعمال کرتے رہتے, ملٹری پاور کو یہ اسٹرینتھ بار بار آپ دکھاتے ہیں, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا آپ کے ساتھ بزنس بھی نہیں کرے گی, کیونکہ ہتھیار دیکھ کے کبھی دنیا میں کسی نے بزنس نہیں کیا. جب آپ جہاز لا کے کھڑے کریں گے اور کہیں گے کہ جناب میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا, تو اس کے نتیجے میں پھر دنیا آپ سے بزنس تو نہیں کرے گی. اور جب دنیا بزنس نہیں کرے گی تو الٹیمیٹلی آپ کی جو ملٹری مائٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور یہ جو ملٹری مائٹ ہے نا, یہ جو آج کی ملٹری پاور ہے, یہ ایک دن پرانی بھی ہو جائے تو بہت پرانی ہو جاتی ہے. یہ یہاں پہ تو بات سالوں کی آ جائے گی نا. اب اگر آپ کے پاس اکانومی آپ کی ایسی نہیں رہی کہ جو اتنی بڑی وار مشین کو چلا دے, چلاتا رکھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2 دن بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا وہ جو پرانے زمانے میں جو پاورز کا زوال وہ جو 100 سال پہ پھیلا ہوتا تھا نا, اب ایسا نہیں ہوگا. یہ اب ایسا نہیں ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں حبیب صاحب, یہ اس کی رابرٹ کینڈل کی بک ہے دا رائز اینڈ فال آف گریٹ پاورز. یہ اس کی سینٹرل تھیم یہ ہے کہ ہسٹوریکلی بڑی ایمپائرز, گریٹ پاورز ایمپائرز جو ہیں, جب ان کا ڈاؤن فال آیا ہے ان کے ملٹری ایمبیشنز اتنے اوور اسٹریچ ہو جاتے تھے کہ ان کا جو اکنامک سسٹم تھا وہ ساتھ نہیں اس کے ساتھ نہیں دے سکتا. بالکل. تو اب پھر جو اب یہ جو معاملہ ہوگا نا, یہ دھڑام سے گر جائے گا. میں آپ کو اس کی ایک مثال, دیکھیے امریکہ ہتھیار بناتا نا بہت بڑے اچھے, بڑے سوفسٹیکیٹڈ, لیکن اس کی جو سپلائی چین ہے وہ پوری دنیا ہے. اس کے کچھ پارٹس یورپ میں بن رہے ہیں, کچھ پارٹس چائنا میں بن رہے ہیں, کچھ تائیوان میں بن رہے ہیں, کچھ کہیں انڈونیشیا میں, کچھ ترکیے میں, مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں بنتی ہیں. اور پھر وہ تحقیق اکٹھی ہوتی ہے امریکہ میں آ کے, یا امریکہ سے ڈیزائن دیا جاتا ہے, واٹ ایور. لیکن اس کی جو سپلائی چین ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. جب آپ اتنی بڑی سپلائی, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ کوریا کے اوپر بھی ہم ٹیکس وہ ٹیرف لگا دیں گے. واٹ ڈز اٹ مین؟ ساؤتھ کوریا جو مطلب ہے ہی امریکہ کا ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ. جی ہاں بالکل. ساؤتھ کوریا کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لگا دیں گے, تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ وہ چیزیں جو ساؤتھ کوریا سے آتی تھی, اگر آپ ان کو اگر وہ رکنا شروع ہو جائے تو آپ کی یہ پوری کی پوری جو امریکن مائٹ ہے یہ نہیں رہے گی. تو لہٰذا یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں نا, اس کے اثرات لمبا عرصہ رہیں گے, بشرطے کہ ان کے بعد آنے والے لوگ اپنے پالیسی کو ری ایڈجسٹ کریں. ادروائز تھنگز آر گوئنگ کریزی.
اور یہ امریکن مائٹ یہ بالکل ایک جھٹکے سے بات دوسری طرف چلی جائے گی. بالکل. اور جس طرح باجوہ صاحب نے ریفر کیا, اسی طرح اگر ہم ابن خلدون کا مقدمہ بھی دیکھیں تو وہ بھی رائز اینڈ فال آف ڈائناسٹیز کو بتاتے ہیں کہ کیسے اوور دا ٹائم پیریڈ بہت کچھ چیزوں میں ایکسپینڈ کرنے کی وجہ سے اور کچھ چیزوں میں لیک کرنے کی وجہ سے ڈائناسٹیز جو ہے وہ فال کر جاتی ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کا ٹائم بھی قریب آ رہا ہے. اچھا, ٹرمپ کے اوپر ذرا سا ذکر کر لیتے ہیں کہ ٹرمپ نے جس طرح دوبارہ ایران کو دھمکی دی, سوشل میڈیا پہ پیغام شیئر کیا کہ ہمارا جو بحری بیڑا ہے وہ اس قابل ہے کہ کسی بھی وقت بھی وہ مشن کو سر انجام دے سکے. اس پہ ایرانی سفیر نے یو این او کو لیٹر بھی لکھا اور کہا کہ یہ جو رویہ ہے امریکہ کا بار بار دھمکانے والا اور یہ غیر ذمہ دارانہ جو رویہ ہے اور اشتعال انگیز رویہ ہے, اس کو کنڈیم کیا جائے, اس کو روکا جائے نا, کیونکہ یہ یو این کے چارٹر کے خلاف ہے. اسی طرح عباس اراغچی نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ بھئی ویسے تو ہم تیار ہیں, اگر امریکہ ایمانداری کے ساتھ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں, ادروائز پھر ہم حملے کے لیے بھی تیار ہیں اور ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے ٹریگرز کے اوپر انگلیاں رکھی ہوئی ہیں, کسی بھی ٹائم ہم رسپونڈ کریں گے. دیکھیے, ملیٹریلی تو دونوں ملکوں کا تقابلی جائزہ لینا ہی ایک غلط بات ہے, یہ تو مناسب بات ہی نہیں ہے. ڈپلومیٹکلی اسپیکنگ آپ دیکھیے کہ جو ایران ہے اس کے اب ارد گرد کے ممالک ایکچولی چاہتے ہیں کہ یہ بات آگے بڑھے اور امریکہ کے ساتھ ان کی مل بیٹھ کے سیٹلمنٹ ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ کیا یہ سارے ممالک مل کر امریکہ کو اتنا پریشرائز کر سکتے ہیں کہ امریکہ کوئی کام کرنے سے رک جائے یا ڈونلڈ ٹرمپ کوئی کام کرنے سے رک جائے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. اب ہو کیا رہا ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ از ورکنگ آن ٹو پرونگڈ اسٹریٹجی. ایک آپ نے ایک دنیا میں ماحول بنا دیا ہے کہ جہاں ایران کے اندر سے خود رجیم کہہ رہی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں, چلیں جی ہم, اس کا مطلب یہ دیکھیں ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں لیکن ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اصل آپریٹنگ فقرہ جو ہے وہ بات کرنا ہے, مفاہمت ہے. جب اب امریکہ اب یہ شاید یہ چاہ رہا ہے کہ ادھر سے ہمارا جو پریشر ہے فوجی ملٹری پریشر کے نتیجے میں دوبارہ اس کے اندر سے کوئی تحریک پیدا ہو جائے, یعنی ان کو بھی یہ ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اس تحریک کو ریجوینیٹ کرنے کے لیے جس کو کچل دیا تھا رجیم نے اور بڑے ظالمانہ طریقے سے حبیب صاحب یہ وہی وہ جو ٹرمپ نے ٹویٹ کی تھی نا, ہیلپ از آن دا وے, جی آپ اپنے پروٹیسٹ کو کنٹینیو رکھیں, مجھے لگتا ہے یہ وہی ہیلپ ہے پروبیبلی. اور دوبارہ احتجاج ہوں گے تو اس کے بعد اٹیک بھی ہو جائے گا. لیکن اب مجھے ایسا, یعنی اگر یہ زیادہ دیر, دیکھیے فوج کو اس پوزیشن میں رکھنا جہاں پہ ہے, چاہے وہ ایک جہاز ہے یا چاہے وہ 2 جہاز ہے, یہ کوئی اتنا سستا کام نہیں ہوتا. ٹھیک بات, یہ کوئی سستا کام نہیں ہے. 1 لاکھ ٹن جی, تو امریکہ نے جب اپنے 2 اتنے اہم ایسٹس لا کے یہاں پہ کھڑے کر دیے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کا اب اس کو نتیجہ خیز بھی بنانا ہے. مور دین مورل سپورٹ. جی, یہ مور دین مورل سپورٹ ہے. بالکل. تو ایسا لگتا ہے کہ امریکن بحری بیڑے کی یہاں پر موجودگی مور دین مورل سپورٹ ہے اور پھر سے کسی احتجاج کو ٹریگر کرنا اس سے مقصود ہے. آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی کل.